جو ساری آن گوئنگ کنڈیشن ہے وارز کی، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ 6 سال لمبی جنگ کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ دجال اور اس کی فوج مدینے میں داخل نہیں ہوگی۔ ورلڈ وار 3 کن ممالک کے بیچ میں ہوگی؟ رشیا اور چائنا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے ملک مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ اسرائیل کا خاتمہ کون کرے گا؟ کیا ہم اس کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ جنگ جائے گی سعودیہ عمان سے داخل ہوگی پاکستان میں۔ 24، 25، 26 اور 27 یہ جنگوں کی کنکلوژن کے سال ہیں۔ کرنٹ بادشاہت کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں کوئی میجر چینجنگ آئے گی جو اینڈ آف ٹائم کی طرف اشارہ کرے گی؟ آخری ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا۔ 4 بلڈ مونز پچھلے 2-3 سال میں لگاتار ہوئے۔ 4 بلو مونز جو ہیں وہ آگے لگنے جا رہے ہیں۔ دنیا میں جاری وارز کی آن گوئنگ کنڈیشن پوری دنیا میں ہاٹ ٹاپک بنی ہوئی ہے۔ کیا 2024 سے 2027 تک جنگوں کے سال ہے؟ ورلڈ وار 3 کن ممالک کے درمیان ہوگی اور اسرائیل کا خاتمہ کون سا ملک کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آج کل دنیا میں وار کی جو آن گوئنگ کنڈیشن چل رہی ہے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ میرا آپ سے آج کے پوڈ کاسٹ میں پہلا یہ سوال ہے کہ جو ساری آن گوئنگ کنڈیشن ہے وارز کی، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام وہی کہتا ہے جو اللہ کی ول ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ کسی وقت کا پابند نہیں ہے۔ یعنی آج سے 1400-1450 سال پہلے آنے والی کتاب، آخری کتاب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی فاؤنڈیشن قرآن پاک، اس میں جو چیز ہے یا احادیث نبوی میں ہے وہ ہو کے رہنا بیٹا۔ بہت سارے لوگ اس کی بیس کے اوپر ریسرچ کر کے اپنی جو ہے وہ چیزیں تو دے سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کی فاؤنڈیشن وہی ہے جو اللہ نے کہا ہے یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا۔ بات یہ ہے کہ جنگیں تو یہ ہونی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ یا میں اس پہ بات کر رہے ہوں تو وہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں جنہیں دنیا سیکرٹ سوسائٹیز کہتا ہے، ان کو خود سے بہت سال پہلے سے پتہ ہے کہ کون سی جنگ کب ہونی ہے۔ وہ جو میں نے ایک ڈاکومنٹ کا ذکر کیا تھا شاید پچھلی پوڈ کاسٹ میں کہ سلطان حمید کو ایک ڈاکومنٹ ملا تھا اس سے 200 سال پہلے کا، یس ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اس میں 3 ورلڈ وارز کا ذکر ہے، اور ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی احادیث میں 6 سال لمبی جنگ کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بہت بڑی مستند متواتر اسناد کے ساتھ جو ہے وہ ایک حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ نے اس کے اوپر کام کیا، ابو داؤد نے کام کیا، بخاری اور مسلم میں بھی اس کو جو ہے وہ ایک جگہ ملی ہوئی ہے، اور یہ حدیث موجود ہے۔ ایگزیکٹلی چونکہ مجھے بخاری اور مسلم کا باب یاد نہیں، اس لیے میں اس کو اس طرح کوٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ بہرحال اس میں ہے، یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے دنیا کی بہت بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے۔ وہ لوگ کہ جن کے پیروں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے دنیا کی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے۔ پھر ایک اور حدیث جہاں سے اس مضمون کو شروع کرتا ہوں، اس کے بعد آگے جائیں۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک کہ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی شروع نہ کر دیں۔ عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی شروع نہ کر دیں۔ ٹیمپلز بنتے دیکھ لی ہیں آپ نے، مندر بنتے ہوئے دیکھ لی ہیں آپ نے۔ ایک اور ریومر بھی انٹرنیٹ پر گردش کر رہا ہے کہ سعودی عرب میں لات اور منت جو آئیڈلس ان کی دوبارہ سے ورشپ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ بیٹا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے جو کچھ کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی دنیا کی طاقت ڈینائی نہیں کر سکتی، یہ ہوگا۔ خطہ عرب کی تباہی کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک حدیث ہے جس کا ذکر
ڈاکٹر عبدالسلام عارف نے بھی کیا، اور وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے لائق آدمی ہیں، میں تو عام سا آدمی ہوں، لیکن انہوں نے جس ضمن میں کیا ہے وہ 100% ٹھیک ہے. جو سرور انبیاء نے کہا تھا عمران بیت المقدس خرب یسرب، ٹھیک ہے، کہ جب بیت المقدس میں آبادی ہوگی، خوشی ہوگی، مدینہ خراب ہوتا جائے گا. مدینہ میں ویرانی ہے، سنسانی، آباد کاری مدینہ کی ویرانی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ لفظ ایسے ہی ہیں. اب عمران کا ترجمہ جو ڈاکٹر عبدالسلام عارف نے کیا ہے، میں کوٹ اینڈ کوٹ جو انہوں نے کیا ہے، میری ریسرچ نہیں ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، انہوں نے جو کیا ہے اس کا ترجمہ آباد کاری بھی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایکسپینشن بھی ہے، عمارتوں کا بننا بھی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ اس کا وسیع ہونا بھی ہے. تینوں حوالوں سے اس وقت بیت المقدس میں یہودی آباد کاری بھی ہو رہی ہے. وہاں دنیا کی بڑی بڑی ایمبیسیز بھی بن رہی ہیں، وہاں دنیا کے جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنیز اپنے آفیسز کھولنے جا رہی ہیں. تو جیسے جیسے وہ وہاں پہ ترقی کر رہا ہے، ویسے ویسے مدینہ کے ارد گرد رسالت مآب سرور انبیاء نے کہا ہے کہ منفی طاقتیں، دجال اور اس کی فوج مدینہ میں داخل نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدینہ کے آؤٹسکرٹس جو ہیں وہ ان کے قبضے سے جو ہے وہ باہر رہیں گے. مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں. پھر ایک اور حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب خطہ عرب سبز ہونا شروع ہو جائے تو آنے والے وقت کی تیاری کرو، تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. میں ریسنٹلی عمرہ کر کے آیا ہوں. مکے سے مدینہ جاتے ہوئے، مطلب کبھی ہم پہلے جایا کرتے تھے، اللہ کی مہربانی ہے وہ لے جاتا ہے، اس اپنی اوقات حیثیت تو نہیں ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ جیسے بھی ہیں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن وہ بلا لیتا ہے، چلیں اس کی مرضی. مدینے سے مکہ جاتے ہوئے اور مکے سے مدینے آتے ہوئے جتنے پہاڑ ہیں سب گرین ہیں. کبھی وہاں سیاہ پہاڑ ہوتے تھے، چٹیل بغیر کوئی گھاس کا تنکا نہیں ہوتا تھا، وہاں سب پہاڑ گرین ہو چکے ہیں. یہ نشانی ہے بیٹا، اور یہ نشانی ہے آرمگیڈون سے پہلے ہونے والی 6 سال کی جنگ کی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے. یمن سے جب آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے دیکھو تو تیاری کرو کہ آگ تمہارے گھروں میں آئے گی. آسمان سے آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر ویران کریں گے. آگ برسانے والا تیر وہ کچھ 2.5 فٹ والا ہے، وہ جس کے آگے وہ کپڑا لپیٹ کے آگ لگائی جاتی تھی، یا کچھ اور ہے؟ میزائل. یس، بیلسٹک میزائلز. آگ برسانے والے تیر تمہارے گھروں پہ برسیں گے، تمہارے شہروں کے شہروں کو برباد کریں گے. بالکل وہی. یہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہم بطور مسلمان پتہ نہیں کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے فلسطین پہ، لبنان پہ، جیسے وہ حملے ہو رہے ہیں اور جیسے وہاں آگ میں لوگ زندہ جل رہے ہیں. یہ وہی نشانی ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، شام سے نکلنے والے آگ کے شعلے دنیا میں تباہی پھیلائیں گے. شام کو آپ نے جلتا ہوا دیکھ لیا. 2 علاقوں کا نام لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا. اے اللہ ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے. 2 علاقوں کا نام لیا، دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے. اور وہ جو میں نے پہلی حدیث بتائی تھی کہ جن کے پیروں میں جوتے نہیں ہوں گے اور وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پر رگڑ دیں گے. ریڈ سی میں آپ نے امریکی بیڑوں کو بھاگتے ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دیکھا. وہ یمن کی فوج جن کے پاس یونیفارم نہیں ہے، جن کے پاس بوٹس نہیں ہیں، جن کے پاس جوتے نہیں ہیں، انہوں نے میزائل مار مار کے بڑی بڑی طاقتوں کو ریڈ سی سے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا. کون ہے ان کے پیچھے کھڑا ہوا؟ کون ہے جو ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے؟ کون ہے جو چڑیوں سے باز کو مرواتا ہے؟ کون ہے جو مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے؟ کوئی تو ایسی طاقت اس کائنات میں ہے نا جس نے توازن برقرار رکھنا ہے. اگر نیگیٹیوٹی اتنی طاقتور ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی کہ اگر منفی طاقتیں اتنی طاقتور ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی ان کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کا میڈیا ان کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کی طاقتیں ان کے قبضے میں، تو پازیٹیو طاقتوں نے چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی.
اللہ جس سے چاہے گا جب چاہے گا اپنا کام لے لے گا، اللہ کی مرضی. اور ریڈی رہیے گا. ایک اور چیز، کانسٹنٹینوپل کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار کیا ہے. کانسٹنٹینوپل، کانسٹنٹینوپل جس کو آج استانبول کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرکی کا کیپٹل. ٹرکی کا کیپٹل تو انکرا ہے، استانبول، کانسٹنٹینوپل. کبھی یہ سوچئے گا کہ کیوں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کانسٹنٹینوپل کا اتنا کانسٹنٹلی ذکر کیا ہے؟ کیوں کہا تھا کہ جو لشکر اس کو فتح کرے گا، نعم الامیر، ان کا بادشاہ بہت اچھا بادشاہ ہوگا، نعم الجیش، اس کی فوج بہت اچھی فوج ہوگی. کیوں سرور انبیاء نے تعریف کی؟ اور پھر ایسا کیا کیا سلطان محمد فاتح نے کہ دنیا اس کی تعریف کرنے پہ آج بھی مجبور ہے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک متھ تھی کانسٹنٹینوپل میں کہ یہ اس وقت صرف فال کرے گا جب کشتیاں پہاڑوں پہ چلیں گی. وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کشتیاں پہاڑوں پہ کیسے چل سکتی ہیں. یہ متھ تھی ان کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتیاں پہاڑوں پہ چلیں. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا تھا؟ کشتیوں کو پہاڑوں سے کراس کروا کے دوسری طرف سمندر میں اتار دیا تھا. صبح کانسٹنٹینوپل فال ہو گیا تھا. اوکے. کبھی ہسٹری پڑھیے نا، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھنے دیتے نا. ہمارے تو یہ نان پیئنگ سبجیکٹ کر کے بند کر دیے میں. بیٹا کبھی صرف یہ سوچو، آتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر ہم بات کریں، لیکن ایک سوچو، بالکل ٹھیک. دنیا کی سب سے بڑی پرشین عربک چیئر کیمبرج میں کیوں ہے؟ کیمبرج میں فارسی عربی پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وائی دے آر ویسٹنگ دس مچ منی؟ اتنے ڈالرز لگا کے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اتنی بڑی بڑی چیئرز بنا کے اتنے بڑے ڈپارٹمنٹس بنا کے کام کریں، کیوں؟ دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ریسرچ چیئر دو ہیں، ایک تل اویو میں ہے، ایک میونک میں ہے، جرمنی میں. وہ اسلام کی ریسرچ کیوں کرا رہے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی یہ سبجیکٹ پڑھانے کی؟ وائے؟ کبھی سوچئے گا. اس کا ترجمہ، اس کا جواب بہت آسان ہے، آپ کے اندر سے آپ کو جواب مل جائے گا. دنیا کی سب سے بڑی مسٹیکل ریسرچ چیئر ٹیکسس، امریکہ، وہ تصوف کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ سبجیکٹ پڑھائے نہیں جاتے. ہماری یونیورسٹیز کو کہا جاتا ہے یہ نان پیئنگ سبجیکٹ ہیں، فارسی عربی یہ تو آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو بچوں کو پڑھا کے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کبھی ہمیں اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں، کبھی اسٹیم ایجوکیشن کے پیچھے لگا دیتے ہیں. ہماری پالیسیز تو وہ کسی اور طرح ڈائریکٹ کرتے ہیں. ان کی پالیسیز یہ کیوں ہیں؟ ان کی پریورٹیز یہ کیوں ہیں؟ وہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. تو بیٹا وہ ہمارے اسلام کی ریسرچ اس لیے نہیں کرا رہے کہ ان کو اسلام سے کوئی بڑی دوستی ہے. وہ اسلام کے اندر رفٹس ڈھونڈ کے ہماری لڑائی کرانے کے لیے کرا رہے ہیں. امپورٹڈ مولوی وہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا جو تصوف کا خانقاہی سسٹم تھا وہ دنیا کا بڑا مضبوط خانقاہی سسٹم تھا. اس کی تباہی اتارنے کے لیے، اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہاں سے لوگ پلانٹ کیے جاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل سازش ہے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے مفروضوں کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، جو مجھے سمجھ آتی ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. پرشین عربک میں ہماری سب سے بڑی سورس بکس ہیں. ہمارے بچوں کو فارسی عربی سے دور کر دیا گیا، کہیں وہ خود نہ پڑھ لیں. ان کو صرف وہی انفارمیشن ملے گی جو گوگل پہ موجود ہے. ہمارے مینوسکرپٹ کو برٹش گورنمنٹ نے جہازوں پہ، سمندری جہازوں پہ لدوا کے انگلینڈ لے جاتے ہوئے جہاز ڈبو کے ہمارے مینوسکرپٹ، وہ جو کتابیں ان کو چاہیے تھی وہ آج بھی رائل میوزیم میں پڑھی ہوئی ہیں، مینوسکرپٹ لائبریری میں آج بھی پڑھی ہوئی ہیں. میڈیسن کی، کیمسٹری کی، فزکس کی، میتھمیٹکس کی، وہ ساری وہ نہیں ڈوبی. یہ کتابیں کیوں ڈوب گئیں؟ نہیں کسی کو اس میں کانسپریسی نظر آتی، نہ نظر آئے، میرے کہنے سے ہوگا، لیکن یس اٹ از. آپ کے اپنے سسٹم کو دیمک لگ گئی ہے، آپ کے اپنے سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے. آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی ہے. آپ کو وہ دکھایا جاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں، آپ کو وہ دیا جاتا ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں. آپ کی ذہن سازی یہی کی جاتی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اب ایک اور مفروضے پہ پھر میں آتا ہوں اسی جنگ پہ، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو میں اگر ایکسپلین نہ کروں تو یاد ہی رہ جائے. ایک چیز یاد رکھو، ہمیں یہ روز گوگل کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، یوٹیوب کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے، جی وہ خانے کعبے میں فرشتہ نظر آ گیا، وہ تصویریں، وہ ایڈیٹڈ، یس بہت زیادہ. آج کل اتنا زیادہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ یہ پچھلے کو 5 6 7 8 سال سے
فلاں جگہ فرشتے آ گئے جی، فلاں جگہ یہ آ گیا جی. بیٹا یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو برباد کیا جا رہا ہے. وہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ریلیجن نہیں نہ دیا تو آنے والی نسلوں میں نام لینے والا اللہ کا کوئی نہیں رہے گا. یہ بہت کروشل ٹائم ہے. آنے والی 2-3 نسلوں کے بعد مسلمان ختم ہو جائیں گے. یاد رکھنا، اگر ہم اپنے بچوں کو دین دینے میں ناکام ہو گئے تو کیا وجہ یہ ہوتی ہے؟ وجہ میں دکھاتے ہیں. وجہ بتاتا ہوں. آپ نے جدید سائنس میں اسپیس ہولوگرام کا نام سنا؟ بالکل. اسپیس ہولوگرام کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے اوپر وہ جو ہے وہ ایک لیئر بچھا کے، کلورائڈ کی یا کسی چیز کی، وہ آسمان کے اوپر لیئر بچھا کے تو اس کے اوپر ایک سین کریٹ کیا جاتا ہے. جیسے چائنا میں انہوں نے پورا شہر آسمان پہ بنایا تھا، بلڈنگز، اور وہ تصویریں نظر آتی ہیں، ویڈیوز چلتی ہیں آسمان پہ. ٹھیک ہے. اب ایک مفروضہ ہے، میں پھر کہتا ہوں میں مفروضوں پہ بات کرتا ہوں، لیکن وہ مفروضے ایسے نہیں ہوتے کہ جس کو آپ ایسے کر کے پھینک دیں. بہت دھیان سے اس مفروضے کو سننا. ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ فلاں عمارت پہ فلاں جگہ پہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. کہیں کسی اسی عمارت کے قریب اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی پہ اس عمارت کے اوپر سونے کی سیڑھی لگے، اوپر سے کوئی بندہ نیچے اتر کے عمارت کے نیچے آ کے کہے کہ میں امام مہدی ہوں. 90% لوگ مان لیں گے جی اسی تے اترتا وے کیا، کیونکہ جگہ وہی ہوگی، یہ ہوتا ہوا دکھایا جائے گا. اس سے پہلے 15-20 سال ذہن سازی کی گئی ہوگی، لوگ بلیو کرنے لگ جائیں گے کہ آہو انجی ہوں. اوکے، تو اس کے پیچھے یہ والی سازش ہے. کانسپریسیز بیٹا، کانسپریسیز. آپ کیا خیال ہے کہ مطلب اتنی آسان ہے ساری دنیا میں سارا کچھ کرنا؟ ایسے ہی اپنا میڈیا سارے جو کچھ بھی ہے وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. وہ پاگل ہے، وہ اتنی انویسٹمنٹ کریں، بیوقوف ہیں. وہ 200 سال پہلے پلان کرتے ہیں، 200 سال پہلے پتہ لگتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں بادشاہ بنا، اچھا اس کی ماں، اس کی دادی یہودی تھی، وہاں سے کنورٹ ہوئی، یہاں آئی، آج اس نے پورا اسلامک سسٹم بدل دیا. مصر میں آپ کو سٹوری نظر نہیں آتی؟ وہ اس کی ماں کا جنازہ جو ہے وہ ایکسپوز نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہودی ہے، اس کا جنازہ یہودیوں والا ہے. پھر بھی اس کو بند کر دیا گیا، وہ انفارمیشن بھی بند کر دی گئی. کیوں مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈاؤن فال ہے؟ کیونکہ اندر جڑوں میں دیمک لگی ہوئی ہے. ہمارے لوگ بچ کے ہوئے. ایک کتاب ہے بیٹا، کبھی زندگی میں نا، میں کیونکہ کتابوں کا آدمی ہوں، میں کتابیں پڑھتا ہوں، کبھی زندگی میں موقع ملے نا تو پڑھنا ضرور. ہسٹری آف ٹریٹرز، غداروں کی ہسٹری پڑھنا. کون کون سے علاقے میں کون کون غدار تھا، اس نے کیا کیا. بڑی خوبصورت کتاب ہے، 8 جلدوں میں، 8 والیومز. بڑی خوبصورت کتاب ہے، ہسٹری آف ٹریٹرز. اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ کیوں لیا ہوا ہے. بات پتہ کیا ہے؟ جس شخص نے کچھ آگے بڑھ کے کرنا ہو نا، یا نیگیٹو طاقتوں کو اگر یہ لگے کہ یہ بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ مل کے زور مارتی ہیں. اس لیے سارا فوکس مسلمانوں پہ کہ کہیں ان کو اپنے ریلیجن کی جاگ دوبارہ لگ گئی، کہیں ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو گئی، یہ تو کائنات کا نظام بدل دیں گے. تو یہ اسی کا حصہ ہے. دنیا اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے. دس از دا بگننگ آف اینڈ آف ٹائم. دس از دی بگننگ آف اینڈ آف ٹائم. اینڈ آف ٹائمز ابھی نہیں ہے، اینڈ آف ٹائم آگے ہے. وہ وہاں سے شروع ہوگا، آرمگیڈون سے. وہاں مولا مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے. میں اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا، میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ جب وہ دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا امام مہدی علیہ السلام کیا فیصلہ کریں گے، مجھے نہیں پتا عیسیٰ علیہ السلام کیا فیصلہ کریں گے، مجھے نہیں پتا ان کی فوجیں کیسے لڑیں گی، ان کے اکوپمنٹ کیا ہوں گے، وہ کیا کریں گے، مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا کہ ان کے آنے سے پہلے کیا ہو سکتا ہے. اسلامک ایسٹرولوجی کے اوپر بہت بڑا نام ہے شیخ عمران. دنیا اس کو سنتی بھی بہت کم ہے، لیکن جو لوگ شیخ عمران حسین کو سنتے ہیں نا، اور جو اس کو جانتے ہیں، اس سے بڑا اسکالر میں نے بہت کم دیکھا ہے اسلامک ایسٹرولوجی کے اوپر کہ یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کون سی طاقتیں. ایک اور چیز بار بار سخی سلطان بہو نے ذکر کیا ایک چیز کا جس کو ہم ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کر پائے 300-350 سال سے، وہ ایشیا کی صدی ہے. آپ نے کہا تھا ایشیا کی صدی بنے گی. اب ایشیا کی صدی جو ہے وہ ایشین سینچری، اس کا آغاز ہو چکا ہے.
اور یاد رکھیے گا اسلامک ایسٹیکالوجی کے تھرو یہ بات پروون ہے کہ رشیا اور چائنا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ بات بھی پروون ہے کہ مسلمانوں کے دو بڑے ملک مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے دشمن طاقتوں کی طرف سے. دو بڑے ملک مسلمانوں ہی کے خلاف لڑیں گے. خود دیکھ لیجئے گا کون ہوتا ہے. آپ نے کچھ لوکیشنز بتائیں اور کچھ آپ نے بتائے ملک. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ ورلڈ وار 3 کن کن ممالک کے بیچ میں ہوگی؟ ورلڈ وار 3 بیٹا اس کا سینٹر ہے لبنان، فلسطین، اسرائیل، شام، یمن، ایران. اس کے بعد جب یہاں پہ جنگ شروع ہوگی تو یہ جنگ جائے گی سعودیہ، عمان، قطر. پھر یہ جنگ عمان سے داخل ہوگی پاکستان میں. چائنا سے جو ہے چائنا لامحالہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرے گا. جب وہ لامحالہ وہ وہاں سے مدد کرے گا تو یہ جنگ گلگت بلتستان میں آئے گی. اور اس کے بعد انڈیا اس کا پارٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے ملک جو ہے وہ رشیا کی جنگ، یعنی یہ جو رشین کی جنگ آج ہم بڑا سکون کا سانس لے رہے ہیں کہ جی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، سر وہ ایک دم سے سر اٹھائے گی. اس کے بعد جب یہ ہوگی تو پھر چائنا کے اوپر حملہ ہوگا ساؤتھ چائنا سی میں، پھر ساؤتھ چائنا سی بھی آؤٹ ہو جائے گا. پھر ترکی کو اس میں آنا پڑے گا. ابھی تو یہ بڑا خوبصورت قسم کا ایک بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہ اس میں تو بڑی دنیا کی طاقتیں آ جائیں گی. پھر اس میں مسلمان یونائٹ ہوں گے، پھر مسلمان مل کے اکٹھے ہو کے پوری دنیا میں اپنی طاقت منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. دس از دا فیکٹ. اور کسی بھی چیز کا فیصلہ فنش لائن کے اوپر ہوتا ہے. فنش لائن کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. یعنی ایک ریس ہے، دو بندے دوڑ رہے ہیں، ایک بندہ پوری ریس میں آگے ہے، پوری ریس میں وہی آگے، لیکن بالکل فنش لائن کے اوپر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جو پیچھے سے آ رہا تھا وہ آگے نکل جاتا ہے. تو جیتتا کون ہے؟ جس نے فنش لائن پہلے کراس کی. بالکل. تو فنش لائن مسلمانوں نے کراس کرنی ہے، چاہے دنیا میں ان کو جتنی مرضی مار پاڑی. آج کل یہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ اینڈ آف اسرائیل کا خاتمہ کون کرے گا؟ کیا ہم اس کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی نشانی ملتی ہے ہمیں؟ بیٹا اسرائیل کے ختم ہونے سے پہلے گریٹر اسرائیل بھی بننا ہے. اور جس دن، اور یہ ایک چیز یاد رکھنا، چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے اس کے اوپر اس طرح یقین ہے جس طرح سورج کے نکلنے پہ یقین ہے. یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، میرے دین کا حصہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو جب عمران البیت المقدس کا ذکر ہے تو وہاں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کا بھی ذکر ہے. وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہوگا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا، اینٹی کرائسٹ آئے گا تو پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تھرڈ ٹیمپل نے تعمیر ہونا ہے. آپ نے ریڈ ہائفر کی بڑی ہائپ کریٹ کی، وہ بن گیا، وہ بن گیا، وہ ریڈ بلڈ مونز فلاں مون ہو گئے، اس کے بعد غائب ہو گیا. قربانی دے دی گئی نہیں دے دی گئی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ یس، بہت زیادہ ہو رہا تھا نا. پھر وہ غائب کیوں ہو گیا؟ ان کے پاس انفارمیشن ہے، جو چاہتے ہیں وہ باہر آتی ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں آتی. لیکن آپ کی نظر میں جو ریڈ ہائفرز ہیں بیٹا ان کا اس کے سیکریفائز ہو بعد کے گیا؟ معاملات چل چکے ہیں. غرقت کے درخت، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ یہودیاں کا درخت ہے. جتنی میسو پلانٹیشن انہوں نے پورے خطہ عرب میں کر دی ہے غرقت کے درختوں کی، یا وہ پاگل ہیں؟ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے 200 سال آگے ہیں. مطلب دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ایسی صرف چاند چڑھا رہے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں آئیڈیا، ہمیں وہاں تک سوچنے کی جرت ہی نہیں دیتے. ہماری تو سوچیں سناب کر دی جاتی ہیں کہ یہ سوچتے کیوں ہیں، یہ کفر ہے جی. حالانکہ سائنس ہمیشہ دین کو سپورٹ کرتی ہے، سائنس دین کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا سائنس اور دین آپس میں اینٹی ہیں جی، سائنسدان جو ہوگا وہ دیندار نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی صرف وہ درس نظامی پڑھیں، کوئی سائنس کی کتاب نہیں پڑھنی. ہمارا تو کریکلم خراب کر دیا سارا کچھ، ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا. ہمارے تو تعلیم کا نظام سب سے پہلے برباد کر دیا کہ بچوں کو پتہ ہی نہ ہو، بچوں کو مجبوراً وہ پڑھنا پڑے جو وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں. اس لیے بیٹا یہ جو جنگ ہونی ہے نا، یہ 6 سال کی بڑی جنگ یہ شروع ہو چکی ہے. سر ایک بات آپ کرتے ہیں کہ کچھ سال جنگوں کے سال ہیں
میں نے عرض کی تھی جو میرے چینل کے اوپر میں نے 2018 میں یہ ویڈیو کی ہوئی ہے، میرے چینل پہ آج بھی موجود ہے. 2018-19 یہ کیوس کے سال ہے، ٹھیک ہے. 2020 جو ہے وہ ہیپننگ کا سال تھا، کرونا جیسی ہیپننگ آپ نے اس میں دیکھ لی. 21, 22, 23 یہ جنگوں کے آغاز کے سال تھے، ٹھیک ہے. 24, 25, 26 اور 27 یہ جنگوں کی کنکلوژن کے سال ہے. یہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مسلمان ایک اکائی کے طور پہ 2027 لکھ لیں کہیں، 2027 ختم ہوتے ہوتے پوری دنیا کی مسلمان طاقتیں یونائٹ ہو جائیں گی، دلیر ہو جائیں گی، ڈٹ کے مقابلہ کریں گی اور اپنا آپ منوا لیں گی. اور یہ آخری جنگ ہوگی، یہ آخری جنگ ہوگی. اس کے بعد آرماگیڈون ہے، اس کے بعد آرماگیڈون ہے. آرماگیڈون از سم تھنگ ایلس. اچھا ایک اور چیز، دو چیزیں اور. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں دو لفظوں کا ذکر 2-3 بار ملتا ہے، تکرار کے ساتھ ملتا ہے. ایک ہے اتک. اتک کی جنگ کا سرور انبیاء کی حدیث میں بھی ہے، نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کا ترجمہ اٹک کیا. 1400 سال پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اٹک کا کوئی پل ہوگا، وہاں پر جنگ ہوگی. اگر اٹک کے پل پہ جنگ ہونی ہے، جو کہ سرور انبیاء کے فرمان کے مطابق ہے، جس کا پوری تفصیل نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشین گوئیوں میں بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے مطلب وہ واحد ایسی پیشین گوئیاں ہیں جس کے اوپر میں نے بہت کام کیا. نام لے کے بادشاہ تیمور ہوگا، تیمور کا بیٹا جو ہے وہ ہمایوں ہوگا، ہمایوں بے دخل ہوگا، ہمایوں کا بیٹا اکبر ہوگا، اکبر کا بیٹا جو ہے وہ جہانگیر ہوگا، جہانگیر کا بیٹا جو ہے وہ شاہ جہان، عالمگیر، ایک ایک کا نام لے کے، حتیٰ کہ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا نام لے کے بھی کہا ہوا ہے کہ اس کے بعد فرنگی آ جائیں گے، 100 سال حکومت کریں گے، پھر 100 سال کے بعد 2 ملک بنیں گے، ان میں سے ایک اسلام کا قلعہ بنے گا. اب یا وہ ہے یا ہم ہے. 2 ملک بنیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کا قلعہ بنے گا. اور بعد جب اسلام کا قلعہ بنے گا تو اس کا مطلب ہے آخری جنگ یہاں لڑی جائے گی. صرف میں آپ کو کہتا ہوں ڈاٹس کنیکٹ کریں. میرا کام ڈاٹس دکھانے ہیں، کنیکٹ آپ نے کرنے ہیں، میں نے نہیں کرنے. ڈاٹس کنیکٹ کریں. اگر اٹک کا پل وہی ہے تو پھر بری امام سرکار نے کیا کہا تھا؟ آج سے 350 سال پہلے بری امام سرکار نے کہا تھا جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. بری امام تو جنگل کے درمیان میں ان کی تدفین ہوئی تھی، ارد گرد سارا جنگل تھا. وہ نورپور شاہاں جو تھا وہ جنگل کے درمیان میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. پنڈی شہر بہت دور تھا، اسلام آباد کا وجود نہیں تھا. اور پھر 1963 تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہاں کو وہ شہر تعمیر ہوگا جو بری امام کے روضے کے ارد گرد تعمیر ہوگا. ریڈ زون کیا، وہ سارے بری امام کے ارد گرد ہوں گے. بری امام نے کہا تھا یہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. اسلام آباد بن چکا ہے، اس میں صرف اسلام کا آباد ہونا باقی ہے. اوکے ٹھیک ہے، اس کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرو. پھر صوفی برکت علی لدھیانوی نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں، پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. اقوام میں عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے. واصف علی واصف صاحب نے کیا کہا تھا؟ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. ٹھیک ہے، اس قوم کو صرف اور صرف محسن کشی کی سزا ملی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے قتل کے بعد پاکستان کے اوپر 66 ایئرز کا زوال لکھ دیا گیا تھا. میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں، میں کیلکولیٹ کرتا ہوں، مجھے اس میں سمجھ آتی ہے. 66 سال زوال کے بعد جب پاکستان اپنی یعنی 48 میں قائد اعظم کو قتل کیا گیا اور 48 کے بعد 66 سال یعنی پاکستان اپنی 69 یا 70th اینیورسری جو ہے وہ منا رہا تھا، تو لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا. وہ شعور کس نے پیدا کیا؟ لوگوں کو اپنے حقوق کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ شعور کو پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے 8-10 سال میں پوری قوم کا ویژن بدل دیا، پوری سیاست کا پرسپیکٹو بدل دیا؟ اب اللہ کسی سے بھی کام لیتا ہے، اللہ کی مرضی. لیکن بیٹا اللہ نے اس ملک کا بھلا کرنا ہے، بے شک. اب اس ملک کو اوپر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں بڑا کلیئر کٹ کہتا ہوں، میری جتنی کیلکولیشن ہے، دیکھو میں ٹو ایئر ہیومن، میں کبھی بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. لیکن جتنے سال مجھے ہو گئے ہیں، 20-25 سال جب آپ کو ایک کام کرتے ہوئے ہو جائیں تو آپ کو اپنے کام پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جب آپ چیزوں کو بار بار دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اوکے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 2024 نومبر
پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی باقاعدہ شروع ہو جائے گی, کسی نہ کسی طریقے سے سینس پرویل کر جائے گی. مجھے لگتا ہے یہ نومبر ابھی کل آیا ہے. اس کے بعد 2026 مارچ کے بعد پاکستان میں فائنینشیل سٹیبلٹی بھی آنا شروع ہو جائے گی, اور پھر 2026 سے 2.5 سال یا 3 سال بعد پاکستان G8 میں ہوگا. لکھ لیں, ابھی آپ کو مفروضہ لگتا ہے. اور یہ آپ ساری جنگوں کی آن گوئنگ سچویشن کے ساتھ بتا رہا ہوں. سچویشنز ادھر جنگیں یہ وہ ہمارے گھر میں بھی ہوگی, لیکن جنگ میں دنیا میں بیسٹ تھنگز ہیپن وین یو لیسٹ ایکسپیکٹ. جب ارد گرد ساری کچھ تباہی ہوتی ہے, پھر انسان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی. دیٹ از دا ٹائم سیولائزیشن بنتی تب ہے. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے ہیں, آج جاپان کہاں ہے, اور ہم نے ایٹم بم بنا کے کیا کمایا ہے. سو دیکھو بیٹا دنیا کہاں ہے. اور یہ سرفراز شاہ صاحب نے بھی کہا تھا, یہ ان کے جملے ہیں, وہ بہت بڑے اسکالر ہیں, میں ان کی بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں. از اے ویری گڈ مین. انہوں نے بھی کہا تھا کہ 2 مہینے ڈنڈے کے, 2 مہینے ڈنڈا چلے گا, اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, اور 2.5-3 سال میں پاکستان راکٹ کی طرح ترقی کرے گا. وہ ہونا ہے بیٹا. ادھر جنگیں چل رہی ہوں گی, اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جنگیں لگ جائیں گی, ہماری کام ہو جائیں گی. دنیا میں کنفرنٹریشن بڑھ جائے گی, ہماری کام ہو جائے گی. یہ صرف پاکستان کی بات کریں کہ مسلم ممالک کی, پاکستان کی بات کروں, پھر چائنا, رشیا, اور یہ جو ایشیا کی صدی جہاں سے میں نے ذکر کیا تھا سخی سلطان بہو کا, وہ ایشیا کی صدی میں مسلمانوں کے ساتھ چائنا اور رشیا دونوں موجود ہوں گے. اور اس میں پھر انڈیا پاکستان نہیں, دونوں موجود ہوں گے. یا انڈیا ہوگا یا پاکستان ہوگا, یہ نہیں ہوگا, دونوں موجود ہوں گے. انڈیا پاکستان. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی سافٹ بارڈر کی پالیسی بننے جا رہی ہے آنے والے کچھ سالوں میں. ابھی نہیں, ابھی لگتا ہے کہ بہت خواب ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی ایسی سافٹ بارڈر کی پالیسی ہوگی کہ بنگلہ دیش میں آنا جانا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کانفیڈریشن ٹائپ یا کچھ ایسا دوبارہ ڈیولپ ہوگا, کنسنسس ڈیولپ ہوگا. یہ قومیں اکٹھی ہوں گی, یہ ہوں گی, یہ مفروضے نہیں ہیں. پھر وہ فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ والی حدیث تو بہت مشہور ہے کہ فرات کے کنارے پہاڑ اٹھے گا اور پہاڑ ہوگا, پھر وہاں جنگیں ہوں گی. تو بیٹا ابھی بھی جو ہے وہ اس کے ایک آثار ہیں کہ جو ہے فرات کے کنارے کے قریب جو ہے نا وہ گولڈ مائنز ہیں. تو دنیا گولڈ مائنز, کبھی آئل کے لیے جنگیں ہوتی ہیں, کبھی سونے کے لیے ہوں گی. سونا تو دنیا میں بہت قیمتی ہے, تو گولڈ مائنز کے لیے جنگیں ہوں گی. دنیا وہاں شہید ہوگی, ماری جائیں گی. صوفی برکت علی دہلوی کا ایک اور جملہ ہے, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں, یہ سارے سینٹس ہیں, یہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ جتنے اولیاء ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی طاقت تو ہے نا. تو صوفی صاحب نے کہا تھا کہ دنیا کے ہر 5 میں سے ایک, دنیا کے ہر 5 میں سے ایک یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے. اس کو 7.5 ارب ہے, ہو سکتا ہے 2 ارب کے قریب دنیا کی آبادی بچے, بس باقی سب بم چم چل جائے. تو پھر جو بچے گا وہ دیکھے گا. اچھا, یہاں پہ جیسا کہ ابھی آپ نے یہ پاپولیشن کم ہونے کی بات کی, ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جو کرونا وائرس تھا وہ بھی پلانٹ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ پاپولیشن کم کی جائے. وائرس سے پہلے جو 2018 پہ, میں کریڈٹ نہیں لیتا ہوں, کریڈٹ صرف اللہ کا ہے, میرا نہیں ہے. میرا کام بار کوڈ ریڈر کی طرح چیزیں پڑھ کے بتانا ہے. میرا کام اس ڈاکیے کی طرح ہے جس نے بچوں کا رزلٹ لا کے گھر دے دینا. جس طرح ڈاکیا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ بچیاں نے میری وجہ تو پاس ہوئے نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ رزلٹ بچوں نے محنت کی, کامیاب ہو گئے, ڈاکیے نے رزلٹ لا کے گھر پر کڑا دیا. دیٹس اٹ. ہمارا کام بھی, زوڈے کنسلٹنسی کا کام بھی اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھتے ہیں, اس کے مطابق اپنی رائے دے دیتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارے ہاتھ ہی نہیں ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے. کوئی بھی بندہ میرے سمیت یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ ہمارا ہی وجہ سے, نو وے. اب آ جاتے ہیں یہ سچویشن کیا ہے, ٹھیک ہے. تو سچویشن یہ ہے بیٹا کہ اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو یونائٹ نہیں کریں گے نا تو دنیا ہمارے سروں پہ پیر رکھ کے گزر جائے گی. اس وقت اگر ہم جو ہے وہ حالات کو سینس کر کے آگے نہیں نہ بڑھیں گے تو دنیا ہمارے اوپر سے گزر جائے گی, ہماری داستانیں بھی نہ ہوں گی. یہ سب سے زیادہ کنٹریز کے میک اینڈ بریک کا ٹائم ہوتا ہے. 2018 سے یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں.
اور 2018 میں کرونا آنے سے پہلے جو ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہے اس میں نے یہ عرض کی تھی کہ کوئی ایسے ہتھیار استعمال ہوں گے جو آج سے پہلے انسانوں پہ استعمال نہیں ہوئے. میں کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں, کریڈٹ اللہ کا ہے. وہ ہتھیار کرونا تھا. اور ایک اور پرسپیکٹیو میں آپ کو بتاؤں جس کے اوپر میں بڑا فرم بلیو ہوں, لوگ مانتے ہیں نہیں مانتے, مجھے اسے سروکار بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس پوری کائنات میں جتنی انرجی ٹریول کرتی ہے وہ کلاک وائز ٹریول کرتی ہے, اور صرف خانہ کعبے کی انرجی اینٹی کلاک وائز ہے, طواف اینٹی کلاک وائز ایسے. پوری دنیا میں گھڑی, ایٹم, نیوٹرون, پروٹون, الیکٹران سب کلاک وائز ٹریول کریں تو دو چیزوں سے لائٹ جلتی ہے نا, پازیٹیو اور نیگیٹو سے. پوری دنیا کی انرجی, پوری کائنات کی انرجی نیگیٹو, صرف اور صرف کعبے کی انرجی پازیٹیو. ایک دفعہ میں نے آپ کو پچھلے کسی پوڈ کاسٹ میں وہ واقعہ سنایا تھا, اب لوگوں کو یاد ہوگا, ٹائم نہیں ہے اس کو ریپیٹ کرنے کا. خانہ کعبے کا دوسرا دروازہ نظر آنے والا جو, بالکل آپ نے سنایا تھا اپنے پہلے پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے, خانہ کعبے کا وہ جو دوسرا دروازہ نظر آیا تھا, اس میں اس کا کانسیپٹ کیا تھا. وہ لوگ خانہ کعبے کی انرجی کو انٹرسیپٹ کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے. مسلمان تو اتنے طاقتور ہی نہیں تھے. اللہ نے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا, ٹھیک ہے. اسی اسپیکٹرم میں جب وہ چیز فیل ہو گئی نا, یہ کعبے کی انرجی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے, یعنی وہ تصویریں اور وہ نکال کے دیکھ لیجئے گا, خانہ کعبے کا جو دوسرا دروازہ نظر آیا تھا, 1400 سال سے خانہ کعبے کا غلاف بدلا جا رہا ہے, آج تک کسی تصویر میں وہ نہیں ہے. صرف اسی 2019 میں کیوں تھا, صرف اور صرف 2019 میں وہ کیوں نظر آیا. اور خانہ کعبے کا پردہ اکھڑ کے ٹوٹ جانا, مطلب بہت ساری لوگ دنیا جاتے ہیں, میں اللہ کی مہربانی ہے مجھے لے جاتا ہے, ورنہ میری اوقات حیثیت تو کوئی نہیں ہے اللہ کو منہ دکھانے کی, میں بڑا عام سا آدمی ہوں. لیکن جتنی بار میں خانہ کعبے میں گیا ہوں, خانہ کعبے کا جو غلاف ہے وہ اتنا کو موٹا رسا ہے, وہ 1.5 انچی موٹا رسا ہے جس سے وہ غلاف چاروں طرف سے بندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی جو سلائی ہوتی ہے وہ بھی کوئی مطلب کو عام چھوٹے دھاگے سے نہیں ہوتی, وہ بڑے موٹے موٹے رسیوں سے آپس میں جڑا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ دھاگا اتنا مضبوط ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں سکتا. وہ اس پردے کے اندر, اس غلاف کے اندر چاندی سونا اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھٹ نہیں سکتا, سوال ہی نہیں ہوتا. اور خانہ کعبہ کے آگے پردہ ہے. دنیا کا کوئی لا آف موومنٹ, کوئی لا آف موشن یہ کر ہی نہیں سکتا کہ طوفان باہر سے چل رہا ہو اور پردہ اندر سے پھٹ جائے. سائنس کے سارے اصول وہاں فیل ہو گئے. میں یہ کہانی کیوں سنا رہا ہوں, یہ سمجھنے کی بات. سائنس کے سارے اصول فیل ہو گئے. وہ اتنا موٹا رسا بھی ٹوٹا, وہ دھاگے بھی ٹوٹے, وہ غلاف پورا الٹا گیا, الٹ کے اوپر چلا گیا خانہ کعبے کی چھت پہ, اور پوری ایک دیوار رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان وہ پورا حصہ اوپر چلا گیا, صرف وہیں, باقی کہیں نہیں. وہ اتنا کون سا ایسا طوفان آ گیا تھا, طوفان تو تھا بھی نہیں, ہلکی سی ہوا چل رہی تھی, تیز ہوا تھی, چلو وہ اتنی تیز ہوا تھی کہ اس نے اتنے بڑے بڑے رسے توڑ دیے, اور وہ رسے ٹوٹے اور غلاف اوپر گیا, اور خانہ کعبے کا ایک اور دروازہ نظر آ گیا. کون سی ایسی چیز تھی جس کو اللہ, مسلمان نہیں کر سکتے تھے, وہ کائنات کا مالک ہے, اس کو پتہ ہے اس کا دین ہے. دیٹ واز دا پلان آف گاڈ. اور یہ بڑے سیدھے سیدھے لفظوں میں کہتا ہوں, اللہ نے نیگیٹو طاقتوں کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ مارا تھا, جو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کر کیا رہے تھے. خانہ کعبے کے سامنے سے کچھ ہوٹلز کے کچھ فلورز بک تھے جہاں سے وہ انٹرسیپٹ کر سکتے تھے خانہ کعبے کی انرجی کو, ٹھیک ہے. اور وہ وہاں سے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ ہو گیا, وہ پلان فلاپ ہو گیا, کیونکہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم نے تو غدار پیدا کرنے کے ٹھیکے لیے ہوئے, ہم تو اس کو روک ہی نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کر دیا. اس کے بعد جب یہ ہلچل مچی کہ یار یہ کیا ہو گیا, پورا پلان اتنا بڑا, دنیا کا اتنا بڑا پلان فلاپ ہو گیا, پھر اس کے بعد اگلا تھا کہ طواف کو روکو کسی طرح. اب لوگ کہیں گے یہ کانسپریسی تھیوری کے اوپر بات کر رہا ہے, یہ فلاں کر رہا ہے, ٹھیک ہے کہتے رہیں, مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا, جتنا مجھے سمجھ آتی ہے میں اپنے جو ہے نا علم نالج کے مطابق آڈینس کو گائیڈنس دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو رہی ہو, لیکن ایک بات ہے بڑی سیدھی سی, آپ کو اللہ نے عقل اور شعور دیا, آپ نے اس عقل اور شعور کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے کسی سوال کا کوئی ایک جواب کھوج لیا. یو ور جسٹیفائڈ. آپ اللہ کو یہ کہہ سکتے ہیں جا کے قیامت والے دن کہ مالک جتنا تو نے مجھے عقل شعور دیا تھا میں نے اس کو دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے یہ جواب نکالا. ناؤ ایم جسٹیفائڈ.
کہ ٹھیک ہے اوکے وہ جواب صحیح ہے یا غلط ہے, یہ مفروضہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس کے اوپر بحث ہی نہیں کرتا. لیکن یس اٹ از. پھر اس کے بعد کرونا آیا, پھر خانہ کعبے کا طواف بند ہوا, پھر اس کے بعد آپ نے جنگیں اور تباہی دیکھی ہے. یہ تھوڑی سی دیر کے لیے, چند مہینوں کے لیے جو طواف بند ہوا ہے یا چیزوں کی انرجی کم ہوئی ہے, یعنی کائنات کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے, تو نیگیٹو طاقتیں بہت ایک دم سے امپروو ہوئی ہیں. آپ نے یہ 3-4 سال میں دیکھ لیا. اسی لیے میں آپ کو ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ اگر نیگیٹو طاقتیں اتنی طاقتور ہیں تو پازیٹیو طاقتوں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. اللہ کو پتہ ہے ان کو چیزیں بنانے میں سینکڑوں سال لگتے ہیں, یہ پلان یہ پلان یہ پلان یہ پلان, اللہ سیکنڈ میں اڑا کے ختم کر دیتا. یعنی ہاتھیوں کا لشکر بنانے میں ابرہا کو اتنا ٹائم لگا, ہاتھی پالنے, بڑے کرنے, سدھانے, جنگ میں لے جانے, مطلب پوری ایک زندگی گزر گئی اس کی. اور اللہ نے کیا ابابیل بھیجے, اڑا دیے. نمرود کو اتنی بڑی سلطنت بناتے ہوئے, ڈائنیسٹی بناتے بناتے سینکڑوں سال لگ گئے. اللہ نے کیا مچھر بھیجا, مروا دیا. سو پازیٹیو طاقتوں کو ٹائم نہیں لگتا چیزوں کو برباد کرنے میں, وہ کر لیتی ہیں. یہ کرونا بھی اسی طرح کی ایک گیم تھی. لوگ مانیں نہ مانیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. میرا جتنا علم اللہ نے مجھے دیا ہے, دیانتداری سے اس کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کائنات کا بیلنس آؤٹ کرنے کی سازش تھی. سو اس میں کامیاب ہو گئے. لیکن اس کے بعد 4 بلڈ مونز کو ہمیشہ نیگیٹو مانا جاتا ہے. 4 بلڈ مونز پچھلے 2-3 سال میں لگاتار ہوئے. اور پھر بلو مونز, جس کو ہم کوئی اسٹرالوجی میں اتنی وہ بھی نہیں دیتے, امپورٹنس نہیں دیتے, ٹھیک ہے, لیکن 4 بلو مونز جو ہیں وہ آگے لگنے جا رہے ہیں. اور یہ جو 4 بلڈ مون کتنے سالوں میں, اور 4 بلو مون سال سوا سال کے اندر اندر, ٹھیک ہے. پوری دنیا میں پولیس کا جو لوگو ہے اس میں ریڈ اور بلو ہی ہے. بالکل سیولائزیشن آپس میں نہیں ملتی تب بھی ریڈ اور بلو ہے. تو یہ ریڈ اور بلو کا کانسیپٹ کہیں اوپر سے آیا نا. اگر ریڈ نیگیٹیوٹی کا تو بلو پازیٹیوٹی کا, اور ویسے بھی بلو مولا کائنات سے منسوب ہے. تو بلو مونز, اور پھر یہ جو میں نے پچھلے دفعہ ایک ویڈیو کی تھی کہ بلو مون کے درمیان یہ جو لیونر ایکلپس ہے یہ بہت فائدہ مند ہے. یہ نقصان کرنے کی بجائے دنیا کا فائدہ کر دے گا, یہ مسلمانوں کا فائدہ کر دے گا, یہ لوگوں کی کنیکٹیوٹی بڑھا دے گا. میں نے ایسے ہی نہیں کی تھی بیٹا, کسی وجہ سے کی تھی. جتنا کہ مجھے آتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں, ٹو ایئر از ہیومن, میرے سے زائچہ چیزیں دیکھتے ہوئے غلطی ہو سکتی ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ آؤٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن یس اٹ از, یہ چیزیں بہت پاورفل ہیں, اس کو سمجھیں. یہ دنیا کا نظام بیلنس آؤٹ ہوگا تو یہ تباہی پھیلائے گا. یہ زندگی سمجھنا, سوچنا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یہ نظام. سر یہ نظام اس وقت کولیپس کی طرف جا رہا ہے, جنگوں کی طرف جا رہا ہے, یہ گرے گا. اس کے بعد پھر جب یہ گرے گا, جب یہ بالکل نیگیٹیوٹی اپنے اینڈ کے اوپر پہنچ رہی ہوگی, تو پھر ان کا جو ہے وہ 3rd ٹیمپل بنے گا, پھر اینٹی کرائسٹ آ جائے گا, پھر دوبارہ یہ کیپچر کریں گے, پھر اس نظام کو توڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مولا مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے. یہ کہانی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے. سر آپ نے نا بڑی ڈیٹیل میں اور بڑے ہی میننگ فل وے میں سارا کچھ ایکسپلین کر دیا. جنگوں کے سال کون کون سے ہو گئے, کیا کیا کانسپریسی تھیوریز کی گئیں, اور کس طرح سے ان کانسپریسی تھیوریز کو جو ہے, یا کہہ لو کہ جو شیطانی قوت ہے ان کی سازشوں کو اللہ نے ناکام بنایا. لاسٹ پہ میرا ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں کرنٹ بادشاہت کا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں کوئی میجر چینجنگ آئے گی جو اینڈ آف ٹائم کی طرف اشارہ کرے گی, میں آپ وہ کو کیا بتا ہے؟ دیتا ہوں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں. اس میں ایک نام آتا ہے کہ عرب کا ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام کسی جانور کے نام پہ ہوگا. اس کے بعد اب عرب کا ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا. ٹھیک ہے. فہد کہتے ہیں چیتے کو. سلطان فہد کے بعد اگلا بادشاہ سعودیہ کا کون سا آیا تھا؟ عبداللہ. سرور انبیاء نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا. اس کے بعد اگلی کہانی جہاں سے یہ ٹوسٹ ہے اس پورے نظام کا. تو یاد رکھیے گا اس حدیث کے لفظ ہیں, کچھ لوگ اس کو ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں, لیکن جس طرح کے وہ معاملات ہو رہے ہیں نا, مجھے وہ ضعیف نہیں لگتی. میں نے اس کو پڑھا, کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کی سند مشکوک ہے فلاں, ہوگا, میں اس کے اوپر ڈبیٹ میں نہیں جاتا. لیکن بات سنیے, رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا. اس کے بعد ایک بادشاہ آئے گا جس کا نام ہوگا عبداللہ. ٹھیک ہے. عبداللہ
کا ذکر کرنے کے بعد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو بادشاہ آئے گا وہ آخری بادشاہ ہوگا، اور اس بادشاہ کے مرنے کے بعد 3 شہزادے آپس میں بادشاہت کے لیے لڑیں گے، اور پھر خطہ عرب میں تباہی کا آغاز ہو جائے گا۔ عبداللہ کے بعد سلمان بادشاہ ہے، اور سلمان کے بعد جو کچھ سلمان کے بیٹے نے ابھی باقی لوگوں کے ساتھ کر دیا ہوا ہے، تو نفرت اور چیزیں تو ان کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، سلمان کے بعد اگلا بادشاہ چننے کے لیے جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہاں سے تباہی کا آغاز ہوگا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، آگے اللہ کی مرضی، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ بدل دے۔ میرا کام تو انرجی پیٹرنز کو پڑھ کے بتانا ہے۔ پھر ایک اور جگہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان میں 3 ناموں کا ذکر ہے، 3 ناموں کا۔ خطہ عرب میں سے ایک ملک عراق کا نام بھی آتا ہے بعض اوقات، کہ وہاں 3 بادشاہ ہوں گے جن کے ناموں کے ساتھ عبدل ہوگا۔ ٹھیک ہے، 3 بادشاہوں کے بعد ایک ایسا بادشاہ آئے گا جو ظالم ترین بادشاہ ہوگا، اور اس کے بعد تباہی کا آغاز ہوگا۔ یہ حدیث موجود ہے۔ پھر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ضعیف حدیث ہے، تو ہوگی، لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، عبد الکریم، پھر عبد الکریم، پھر جمال عبد الناصر، پھر صدام، پہلے بھی عبد الکریم، پھر دوسرا بھی عبد الکریم عراق کا بادشاہ، پھر جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر کے بعد تینوں کے نام میں جمال عبد الناصر کے بعد پھر صدام حسین، ظالم ترین بادشاہ، پھر تباہی، امریکہ آ گیا۔ کیا آپ ان کو کوریلیٹ نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین، مدینہ العلم، ان کی زبان اطہر سے نکلنے والے لفظوں پہ آپ کو شک ہے؟ کیا آپ کی ہیپننگز اس کو سیکنڈ نہیں کر رہی؟ پھر ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، جہاں یہ مجھے ایک نقطہ ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اتک، میں نے کہا تھا 2 لفظ ہیں جن کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں، ایک اتک جس کو اٹک کہہ لیں، دوسرا ہے باستان۔ ایک علاقے کا ذکر ہے جس کا نام ہے باستان۔ باستان کے بارے میں 2 چیزیں ہیں کہ اینڈ آف ٹائم کی جو چیزیں ہیں وہاں پہ ایک بڑی جو ہے نا وہ کالونی بنے گی، یہ بہت بڑا قلعہ بنے گا، مے بی اٹس بوسٹن، مے بی مفروضے کے طور پہ مے بی اٹس بوسٹن، اینڈ مے بی اندر تھیوری جو مجھے میرے دل کے قریب لگتی ہے، دوسرا ہے کہ کہیں کوئی لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی، باستان نہ ہو پاکستان ہو، کاف رہ گیا ہو۔ یس، لکھنے میں کسی مینوسکرپٹ میں کہیں وہ کاف رہ گیا ہو، لکھنے میں وہ پاکستان کی جگہ باستان لکھا گیا ہو، مے بی اٹس پاکستان۔ اب یہ پاکستان کیوں؟ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کے قریب لگتی ہے۔ کیوں؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اٹک کا ذکر کیا ہے نا، اٹک کا ذکر کیا ہے، اور پھر ایک اور حدیث ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، سرکار ختمی مرتبہ مسکراتے ہیں تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا؟ فرمایا مجھے اپنے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے لگتا ہے وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا۔ خانہ کعبے کے دروازے کے بالکل سامنے نقشے پہ سیدھی لائن لگائیں، پہلی بندرگاہ کراچی ہے، پہلی بندرگاہ کراچی پڑتی ہے خانہ کعبے کی سیدھ میں، خانہ کعبے کے دروازے کے پیچھے اسلام کا قلعہ۔ بری امام نے کہا، صوفی برکت نے کہا، واصف علی واصف نے کہا، مے بی علامہ صاحب نے کہا تھا کہ آتی ہے میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہ وطن ہے، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ وہ تو تھوڑا مس کوٹ کرتے ہوں، لیکن یہ اس ترانے میں جو علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا وہ یہی ہے۔ اب انڈیا اس وقت جوائنٹ ہندوستان تھا، پاکستان نہیں تھا، ٹوٹ گیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ خطہ جو ہے یہ کہیں کسی اور جگہ، کسی اور علاقے کا حصہ ہو سکتا ہے یہاں امام مہدی علیہ السلام کا قلعہ بننا ہو سکتا ہے یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی فوج نے آنا ہو سکتا ہے وہ جو باستان ہے وہ بوسٹن ہو، بوسٹن سے مسلمان اکٹھے ہو کے نکل آئیں، مے بی مے ناٹ بی، بوسٹن کو بھی ہم جو ہے اس کو نہیں کر سکتے، مے بی باستان کا لفظ ہے، سرور انبیاء کی زبان سے نکلا، ہو سکتا ہے آج کا بوسٹن ہو، بظاہر وہ امریکہ کے اندر ہے
لیکن ہو سکتا ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ہم اس جو ہے وہ چیز کو کیسے کہ یہ میں بھی پاکستان، یہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب دونوں ہم اس جو کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ باتیں کہیں دونوں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو ہوگی ہم دیکھ لیں گے بیٹا. اس وقت ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ اپنی فاؤنڈیشن سے تو جڑے رہیں نا، اپنے آپ کو اللہ سے تو جوڑ کے رکھیں نا، اپنے آپ کو اپنے مالک سے جوڑ کے تو رکھیں نا. میں بار بار بیٹا میری تکلیف یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے بچوں کو دین نہیں دے کے گئے، مذہب نہیں دے کے گئے، سمجھ نہیں دے کے گئے، ویژن نہیں دے کے گئے. ہماری ایوریج ایجز کتنی ہیں؟ 50-60 سال. تو بیٹا آئی ہیو آلریڈی اسپینڈ 50 ایئرس، آلریڈی اسپینڈ 50 ایئرس. بونس ہی ہے آگے. اور میں زندگی میں ایک چیز کا قائل ہوں بیٹا، میری زندگی کا سب سے خوشی کا لمحہ، سب سے زیادہ جو ہے وہ کامیابی کا لمحہ وہ ہے جس دن میں نے جا کے اپنے مالک کو منہ دکھانا. مولا علی اکبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم موت پہ حملہ کریں یا موت ہم پہ حملہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی زندگی کی ورتھ میٹر کرتی ہے. اگر آج ہم لوگ اپنے بچوں کو یہ دین نہیں نہ دے کے گئے، اپنی اساس نہیں نہ دے سکے، اپنی میراث نہیں نہ دے سکے، اپنی فاؤنڈیشن نہیں نہ دے سکے، تو بیٹا 2 یا 3 جنریشنز سب وائپ آؤٹ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. دوسری یا تیسری جنریشن کے بعد کچھ نہیں رہے گا. ہمارے بچوں کو دین سے ڈیلیبریٹلی دور کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کا یہ چیزیں جو ہے ہمیں ان سے دور کر رہی ہیں، ہمیں وہاں اس طرف بھیجا ہی نہیں جا رہا. بلکہ ہمارے اپنے دین کے اندر اس قسم کے، مطلب میں بعض اوقات بڑا غلط لفظ بول جاتا ہوں لیکن they are clowns. some of them are really، مطلب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا اس کے اوپر ہنستی ہے کہ یار ایک کس قسم دا دین ہے. یعنی سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا نا مدینہ العلم والی بابوا، او ٹیچر انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. ٹھیک ہے، لمکارم الاخلاق سرکار نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے اخلاق کی تعمیر کے لیے، تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اس کی امت کا یہ حال ہے، ان کی امت کا یہ حال ہے کہ یہ ہو رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ ٹائٹل کیا ہے؟ گڈریا، شیپرڈ، دا گریٹ شیپرڈ. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ بھی وہ شیپرڈ اور وہ ٹریولر. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بلیک سمتھ، لوہا ان کے ہاتھوں پہ دیا جاتا تھا. ان کے ٹائٹلز ہیں. ان کی قوموں کا یہ حال ہے کہ وہ پوری دنیا کو کیپچر کر چکی ہیں، اور ہم جس کی امت ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی میراث دین ہے، جس کی میراث علم ہے، جس کی میراث اخلاق ہے، ہم اس سب سے آ رہی ہے. اور ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے بھی نہیں سوائے چاند دیکھ کے. ضرور ہوں گے، میں حقیقت کو ڈینائی نہیں کرتا، ضرور ہوں گے، لیکن ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے بھی نہیں جو ہماری قوم کو یہ دے سکے. بیٹا یہ میری تکلیف ہے. میں کیوں اتنا اونچا اونچا اور لاؤڈ لاؤڈ بولتا ہوں؟ اتنا پاگل نہیں ہوں. میری تکلیف ہے کہ یہ آج ہم لوگ جو چند رہ گئے ہیں دنیا میں، مطلب چند ہی ہیں، وہ ہزاروں ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، ہزاروں میں ہوں گے، 1,00,000-1,50,000 ہوں گے چلیں پوری دنیا میں، جن لوگوں کو تھوڑی بہت دنیا میں سمجھ آتی ہے اور وہ بات کر سکتے. یہ بندے مر گئے، اگلی نسل اس سے کم ہو جائے گی، اس سے اگلی نسل وائپ آؤٹ ہو جائے گی، ککھ نہیں بچے گا، کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا. آج اگر اسلام دنیا کا سب سے زیادہ جو ہے وہ کنورٹڈ ریلیجن ہے کہ دنیا کنورٹ کر رہی ہے، کل کو یہی سب سے کم ہو جائے گا. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اپنی فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے ورلڈ وار 3 میں کون کون سے ممالک ایک ساتھ ہوں گے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.